اچھا ذرا تصور کریں کہ 12ویں صدی کا کوئی بہت ہی طاقتور بادشاہ ٹائم ٹریول کر کے آج کے دور میں آ جائے، یہ تو بڑا ہی دلچسپ خیال ہے۔ ہے نا؟ اور فرض کریں وہ ہماری آج کی جدید پارلیمنٹ کی کارروائی دیکھے، یا یعنی وہ الیکشن کی گہما گہمی کا مشاہدہ کرے اور آئین کی موٹی موٹی کتابیں دیکھے، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ پہلا نتیجہ کیا نکالے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ تو یہی سوچے گا کہ اس دنیا سے مذہب، روایات اور جتنی بھی قدیم اقدار تھیں ان کا تو مکمل طور پر صفایا ہو چکا ہے۔ بالکل، وہ تو یہی سمجھے گا، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ آج کی یہ جو جدید جمہوریت ہے، یہ ووٹنگ اور قانون سازی کا جو پورا نظام ہے، یہ دراصل اس بادشاہ کی تلوار سے چلنے والی سلطنت کے مقابلے میں ہماری قدیم مذہبی اخلاقیات کے زیادہ قریب ہو؟ یہ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے، اور آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم اسی حیرت انگیز سوال کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ زبردست۔ ہمارے سامنے آج برجنگ ٹریڈیشن اینڈ ماڈرنٹی، ایتھکس ان کنٹمپرری گورننس کے نوٹس موجود ہیں، اور ان ذرائع کی مدد سے ہمارا جو مشن ہے نا، وہ یہ کھوج لگانا ہے کہ اس قدیم علمی سرمائے اور جدید حکومتی نظاموں کے درمیان وہ کون سا پوشیدہ رابطہ ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جی بالکل۔ مطلب چلیں اس بات کی تہ کھولتے ہیں، کیونکہ یہ جو تحریر ہے نا، یہ اس عام تاثر کو بالکل غلط ثابت کرتی ہے کہ مذہب اور جدید نظام حکومت ہمیشہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ دیکھیے، اس پوری بحث کا جو سب سے بنیادی اور فکری محور ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے صدیوں سے اقدار یعنی ویلیوز اور نظام یعنی سسٹمز کو ایک ہی چیز سمجھنے کی غلطی کی ہے۔ اقدار اور نظام؟ جی، ذرائع کا گہرا مطالعہ اس بات کو بالکل عیاں کر دیتا ہے کہ اصل تنازع روایت اور جدیدیت کا ہے ہی نہیں، یہ تو بس ابدی اخلاقیات اور وقتی انتظامی ڈھانچوں کے درمیان فرق نہ کر پانے کی وجہ سے پیدا ہونے والی الجھن ہے۔ اچھا، یعنی اصول اور ان پر عمل کرنے کا طریقہ؟ بالکل۔ دیکھیں، اقدار جو ہوتی ہیں وہ مستقل ہوتی ہیں، جبکہ جو نظام ہے وہ وقت، ٹیکنالوجی اور معاشرتی ارتقاء کے ساتھ بدلنے کے پابند ہوتے ہیں۔ صحیح۔ جب ایک معاشرہ ان دونوں چیزوں کو آپس میں مکس کر دیتا ہے یا گڈمٹ کر دیتا ہے تو وہ ایک عجیب سی فکری الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پرانے نظام کو بچانے کی کوشش میں اکثر ان اصل اقدار کا ہی گلا گھونٹ دیا جاتا ہے جن کے تحفظ کے لیے وہ نظام کبھی بنایا گیا تھا۔ یہ تو بہت ہی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے۔ تو اگر ہم اس فریم ورک کو عملی دنیا پر لاگو کر کے دیکھیں تو سب سے پہلے ذہن میں ریاست کا خاکہ ابھرتا ہے، یعنی وہ جدید ریاست جسے آج ہم نیشن سٹیٹ کہتے ہیں۔ اب ایک عام تاثر تو یہی ہے نا کہ نیشن سٹیٹ مکمل طور پر ایک مغربی اور سیکولر ایجاد ہے جس کا ہمارے قدیم مذہبی یا سیاسی تصورات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ یہی وہ غلط فہمی ہے جسے یہ نوٹس دور کرتے ہیں۔ جی، کیونکہ ہمارے ذرائع تو ایک بہت ہی جرأت مندانہ دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جدید نیشن سٹیٹ اور قدیم سیاسی نظریات کے درمیان ہم آہنگی تلاش کرنا نہ صرف ممکن ہے بلکہ آج کے دور میں بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بالکل ضروری ہے۔ یہاں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ دین کی اصل بنیاد کسی خاص طرز حکومت پر نہیں ہے۔ تو پھر کس چیز پر ہے؟ اس کی بنیاد اخلاقیات اور عدل پر ہے۔ جو انتظامی ڈھانچے ہیں وہ تو بہرحال انسانی عقل، تجربے اور وقت کی ضرورت کے تابع رہیں گے۔ صحیح، مطلب وقت کے ساتھ ارتقاء تو ہونا ہے۔ جی، اگر آپ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو وہی کا علم اور مذہبی تعلیمات ہمیشہ وہ اصول فراہم کرتے ہیں جو مستقل ہیں، جن کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی۔ جیسے کہ مثال کے طور پر انصاف کا قیام، امانت کی پاسداری اور ظلم کا خاتمہ۔ یہ وہ بنیادی ستون ہیں جو رومن امپائر میں بھی وہی معنی رکھتے تھے جو آج کی ماڈرن دنیا میں رکھتے ہیں۔ بالکل، انصاف تو بہرحال انصاف ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان اصولوں کو نافذ کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں، ماضی میں تو انصاف کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر قاضی بھی فراہم کر دیتا تھا، لیکن آج اسی انصاف کے لیے ہمارے پاس سپریم کورٹ ہے، ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں اور پیچیدہ آئینی شکیں ہیں۔ یہ جو پرانے نظام سے نئے نظام تک کا سفر ہے نا، ذرائع اسے اجتہاد کا نام دیتے ہیں،
اور اجتہاد محض انسانی ذہن کی کوئی آزاد اڑان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی منظم اور کٹھن فکری عمل ہے۔ یعنی یہ یقینی بنانا کہ نیا نظام پرانی اقدار سے نہ ہٹے؟ بالکل، اس میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ نیا انتظامی ڈھانچہ آج کی اس پیچیدہ دنیا میں بالکل اسی اخلاقی جوہر کے ساتھ کام کرے جو اس کا اصل مقصد تھا۔ اس پوری بحث کو سن کر میرے ذہن میں ایک زبردست سی تمثیل ابھر رہی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین اور وحی کے جو اخلاقی اصول ہیں وہ دراصل ایک کمپیوٹر کے آپریٹنگ سسٹم کے کور کوڈ کی طرح ہے؟ کور کوڈ جو کبھی تبدیل نہیں ہوتا، جبکہ ریاستی اور سیاسی ماڈلز، چاہے وہ پرانے دور کی بادشاہت ہو یا آج کی پارلیمانی جمہوریت، وہ ان ایپس کی طرح ہیں جنہیں وقت کے ساتھ اپ ڈیٹ ہونا پڑتا ہے۔ واہ، کیا کمال کی تمثیل دی ہے آپ نے۔ ہے نا؟ اور بعض اوقات تو پرانی ایپس کو ان انسٹال کر کے بالکل نئی ایپس بنانی پڑتی ہیں تاکہ وہ اس کور کوڈ کو سپورٹ کر سکیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہاں سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ تمثیل ایک بہت ہی اہم تاریخی المیے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ المیہ کیا ہے؟ اگر ہم پچھلی چند صدیوں کا فکری زوال دیکھیں تو سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہوئی کہ ماضی کے لوگوں نے اکثر ایپ کو ہی کور کوڈ سمجھنے کی غلطی کی۔ یعنی انہوں نے نظام کو ہی دین سمجھ لیا۔ جی ہاں، انہیں لگا کہ اگر کوئی مخصوص طرز حکومت بدل گیا تو شاید دین کی اصل روح ہی ختم ہو جائے گی۔ ماہرین اور یہ نوٹس ایسی فکری جمود کو توڑتے ہیں۔ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ ریاستی ڈھانچے مقدس نہیں ہوتے، بلکہ وہ صرف ان مقدس اور ابدی اصولوں کو نافذ کرنے کا ایک عارضی طریقہ ہوتے ہیں۔ تقدس صرف اس کور کوڈ میں ہے۔ تو اگر کوئی پرانی ایپ کام نہیں کر رہی تو اسے بدلنا چاہیے؟ بالکل، اگر کوئی پرانا ریاستی ڈھانچہ آج کے دور میں عدل قائم کرنے میں ناکام ہو رہا ہے تو اس کا دفاع کرنا دراصل ان ابدی اصولوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ زبردست۔ تو چلیں اگر ہم اس دلیل کو ایک قدم اور آگے لے جائیں تو ایک بہت ہی کانٹے دار سوال سر اٹھتا ہے۔ جی فرمائیں۔ ہم نے یہ تو مان لیا کہ سیاسی ڈھانچے ایپس کی طرح انسانی عقل کے ساتھ بدلتے ہیں، لیکن ریاست کو چلانے کے لیے جو ایک بہت بنیادی چیز چاہیے وہ ہے طاقت اور اقتدار۔ تو کیا طاقت اور اقتدار کے حصول کا طریقہ کار بھی وقت کے ساتھ بدلا ہے؟ یہ گفتگو اب طرز حکمرانی کی طرف موڑ رہی ہے اور یہ بہت اہم ہے۔ جی، کیونکہ ان ذرائع میں جو بات لکھی ہے وہ کافی چونکا دینے والی ہے۔ اس میں واضح کہا گیا ہے کہ کسی بھی گروہ کو طاقت کے زور پر اپنی مرضی مسلط کرنے کا حق نہیں ہے۔ بالکل، اقتدار کی نوعیت پر ہونے والی یہ بحث اس پوری گفتگو کا دل ہے، کیونکہ جب آپ کی ایپس یا انتظامی ڈھانچے اپڈیٹ ہوتے ہیں تو طاقت کے استعمال کا جو سافٹ ویئر ہے وہ پرانا نہیں رہ سکتا۔ ظاہری بات ہے۔ ذرائع خاص طور پر مسلم معاشروں کے حوالے سے ایک انتہائی گہری بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ فتح اور جبرن حکمرانی قائم کرنے کا جو قدیم تصور تھا وہ اب اپنی معنویت مکمل طور پر کھو چکا ہے۔ اچھا؟ جی، شریعت اور جدید سیاسی شعور دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ عوام کو اپنا نظام اور اپنے نمائندے خود چننے کا حق ہے۔ یعنی وہ جو تلوار کے زور پر فتح کا تصور تھا وہ اب ختم ہو گیا۔ بالکل، عوامی مشاورت اور مینڈیٹ ہی حکومت کے جواز کی اصل بنیاد ہے۔ ذرا رکیے، میں یہاں تھوڑا سا حیرت کا اظہار کروں گی اور اس بات کو چیلنج بھی کروں گی۔ جی بالکل۔ تاریخ میں تو دنیا بھر میں طاقت اور فتح کو ہی حکمرانی کی اصل بنیاد سمجھا جاتا تھا نا، تو کیا یہ کہنا ایک بہت بڑی فکری تبدیلی نہیں ہے کہ شریعت اور جدید جمہوری شعور، یعنی یہ جو عوامی مینڈیٹ ہے، یہ دراصل ایک ہی صفحے پر ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو آپ نے اٹھایا ہے۔ مطلب ہم اچانک سے جبر کی اس طویل تاریخ کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تاریخ کو جھٹلانا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تاریخی ارتقاء کو بیان کرنا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ماضی میں فتح کا تصور کیوں غالب تھا۔ کیوں تھا غالب؟ اس وقت مواصلات کے ذرائع نہیں تھے، اقوام متحدہ جیسا کوئی ادارہ نہیں تھا، ایک بقا کی جنگ تھی۔ اگر آپ نے ارد گرد کے علاقوں کو فتح نہیں کیا تو کوئی اور آ کر آپ کو فتح کر لے گا۔ یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا دور تھا۔ بالکل، یہ اس دور کی ایک تلخ مجبوری تھی۔
لیکن اب انسانی شعور بیدار ہو چکا ہے۔ پرنٹنگ پریس آیا، صنعتی انقلاب آیا، اور عالمی جنگوں نے انسان کو یہ سکھا دیا کہ محض طاقت کے زور پر دنیا نہیں چلائی جا سکتی۔ صحیح، تو حالات کے بدلنے سے نظام بدل گیا۔ جی، ماہرین واضح کرتے ہیں کہ شریعت کا جو بنیادی مطالبہ ہے وہ شورا یعنی مشاورت ہے۔ اب ماضی میں تو لاکھوں لوگوں سے مشاورت ممکن نہیں تھی، لیکن آج الیکشن اور ووٹنگ کے جدید نظام نے اسے ممکن بنا دیا ہے۔ تو جدید ریاست میں حکومت کا اصل جواز جبر نہیں بلکہ عوامی مشاورت ہے، اور یہی بات جدید اور قدیم علوم کا میٹنگ پوائنٹ ہے۔ واہ، یہ تو ریاست اور اقتدار کی سطح پر ہونے والی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ لیکن اگر ہم گفتگو کا رخ تھوڑا سا موڑیں، مائکرو لیول پر لائیں۔ جی ضرور۔ اس جدیدیت اور عالمگیریت نے عام انسان کی نجی زندگی اور خاص طور پر خاندان کو کیسے متاثر کیا ہے؟ کیونکہ ذرائع میں اس کا بھی ذکر ہے۔ یہ ایک اور دلچسپ پہلو ہے۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ عالمگیریت اور جدید ٹیکنالوجی نے ہمارے خاندانی اور معاشرتی ڈھانچوں کو یکسر بدل دیا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں نا، آج ایک ہی خاندان کے افراد دنیا کے مختلف کونوں میں مختلف ٹائم زونز میں آباد ہیں۔ تو وہ جو قدیم قبائلی یا مقامی روایات تھیں جہاں سب ایک ہی محلے میں رہتے تھے، وہ اب غیر مؤثر ہو گئی ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے بیل گاڑیوں کے دور کے ٹریفک قوانین کو موٹر وے پر لاگو کرنے کی کوشش کی جائے۔ زبردست مثال دی آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب جب ایک خاندان کے 4 افراد 4 مختلف بر اعظموں میں رہ رہے ہوں تو وہاں روز شام کو بیٹھ کر فیصلے کرنے کی پرانی مقامی روایات کیسے چل سکتی ہیں؟ وہ نہیں چل سکتی۔ اس نئے بدلے ہوئے تناظر میں خاندانی حقوق، رشتوں کی حدود اور سماجی ذمہ داریوں کو بالکل نئے سرے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا ہمارا جو قدیم علمی سرمایہ ہے وہ اس کی اجازت دیتا ہے؟ بالکل، مذہبی تعلیمات اس کی پوری گنجائش دیتی ہیں، بشرطے کہ وہ بنیادی اخلاقی اقدار برقرار رہیں۔ ٹیکنالوجی نے جغرافیائی فاصلے تو ختم کیے ہیں، لیکن ایک طرح سے سماجی فاصلے پیدا کیے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو یہاں ہوتا یہ ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی جو بنیادی اخلاقی قدر یا ویلیو ہے وہ تو وہی رہے گی، لیکن اس کو ادا کرنے کا طریقہ اور حدود اب جدید دور کے حساب سے طے ہوں گی۔ یعنی والدین کا احترام اور رشتہ داروں سے حسن سلوک جو ہے وہ تو کور کولڈ ہے۔ جی بالکل۔ لیکن اب ان کی خدمت کے لیے جسمانی طور پر ہر وقت پاس رہنا شاید ممکن نہ ہو، تو مالی مدد کرنا یا ویڈیو کالز کے ذریعے جذباتی رابطہ رکھنا یہ اس کی جدید ایپ ہو گئی۔ آپ نے اس پوری گفتگو کا نچوڑ بہت خوبصورتی سے بیان کر دیا ہے۔ ہم نے اقدار اور ڈھانچے کے فرق کو سمجھ لیا ہے۔ تو اگر ہم اس کو سمیٹیں اور اس مطالعے کا خلاصہ پیش کریں تو بنیادی بات یہی ہے کہ ہمیں ماضی کے روایت میں قید ہونے کے بجائے دین کے ابدی پیغام کو آج کی حقیقتوں سے جوڑنا ہوگا۔ بالکل۔ انتظامی اور ریاستی ڈھانچے تو بہرحال بدلتے ہی رہیں گے، لیکن کسی بھی جدید اور مضبوط معاشرے کی بنیاد 3 مستقل اقدار پر ہونی چاہیے، اور وہ ہیں عدل، حریت یعنی آزادی، اور انسانی وقار۔ عدل، حریت اور انسانی وقار، زبردست۔ میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ پوری گفتگو سننے والوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جی، وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ علم ان لوگوں کو اس احساس جرم سے آزاد کرتا ہے جو اکثر سوچتے ہیں کہ شاید جدید دور کے تقاضوں کو اپنانا اپنی روایات سے غداری ہے۔ بالکل، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں، بلکہ یہ تو صرف بدلتے ہوئے ڈھانچوں میں ان ابدی اصولوں کو زندہ رکھنے کا نام ہے۔ لیکن اس سب پر بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے جو ان نوٹس میں تو نہیں ہے لیکن اس پوری گفتگو کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ اچھا، میں سننا چاہوں گا۔ آج ہم نے عقل اور اجتہاد کے ذریعے قدیم اقدار کو نیشن سٹیٹ اور گلوبلائزیشن سے تو ہم آہنگ کر لیا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب سے 100 یا 150 سال بعد جب شاید مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے انتظامی ڈھانچے چلا رہے ہوں، صحیح، یا پھر انسان کسی اور سیارے پر جیسے مریخ پر آباد ہو رہا ہو، تب ریاست اور خاندان کا ڈھانچہ کیا ہوگا؟ یہ تو بہت ہی گہرا سوال ہے۔ اور اس وقت ہماری یہ انسانی عقل ان ابدی اخلاقی اصولوں یعنی عدل، حریت اور انسانی وقار کو اس بالکل نئی اور روبوٹک دنیا میں کیسے نافذ کرے گی؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہمیں ضرور سوچنا چاہیے۔